بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ کا آغاز ہو رہا ہے ان آیات سے۔ سورہ حامیم السجدہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے زمان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے، یعنی اس کے درمیان بھی یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ یہ حوامیم جو صورتیں جہاں کہلاتی ہیں ان کا آغاز ہوا ہے، اور ان کے درمیان فرق کے لیے ان کے ساتھ کوئی نام مزید بھی ملا دیا، جیسے حامیم السجدہ اس کو کہا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کا ایک اور نام ہے فصلت، حامیم فصلت۔ تو فصلت بھی اس کا نام ہے، بعض قرآن مجید میں آپ کو یہ فصلت اس کا نام لکھا ہوا ملے گا۔ اس صورت کے حوالے سے ایک اہم واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور بڑی تفاسیر کے اندر آپ کو یہ ملتا ہے کہ اس قرآن مجید کی صورت سے اور اس کے ایک حصے سے استدلال کیا گیا تھا، اور اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے اور کن حالات کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور وہ کیا جوابات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہیں۔ یہ واقعہ مختلف روایتوں میں سامنے آتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف طریقوں سے نقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے سیرت نگار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد بن اسحاق نے، مشہور تابعی محمد بن کعب القرظی کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے۔ بہرحال مختلف جگہوں پر کچھ چیزیں مختلف بھی ہیں، یعنی کچھ چیزوں کا لفظی اختلاف ہے، کچھ اضافے کی بات سامنے آتی ہے، لیکن جو واقعہ سب کے اندر تقریباً موجود ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک محفل ان کی وہاں لگی ہوئی تھی۔ مسجد حرام کے گوشے میں وہ موجود تھے، اور دوسرے گوشے کے اندر یعنی دوسرے سرے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں عتبہ بن ربیعہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، یعنی لوگ پریشان تھے، جیسے عرض کیا گیا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کے بعد کا معاملہ ہے یہ، تو اس وقت یہ ان کے لیے اسلام کا ایک پھیلتا ہوا اثر و رسوخ جو ہے زیادہ تشویش کا معاملہ بن گیا تھا۔ تو اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ نے ان سے کہا، سردار قریش سے، کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کروں اور ان کے سامنے کچھ تجویزیں رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کسی کو مان لیں اور ہم اسے قبول کر لیں، اور اس طرح ہماری مخالفت سے وہ باز آ جائیں۔ سب نے اس پر اتفاق کیا، اور ظاہر لوگ یہ چاہتے تھے کہ جان چھوٹے کسی طرح سے ہماری اس مسئلے سے۔ جب یہ بات لوگوں نے پسند کی اور عتبہ سے کہا کہ ہاں وہ اس کام کو آگے بڑھائیں، تو عتبہ جو ہے اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے گفتگو شروع کی اور کہا، بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، یعنی باحیثیت خاندان کے فرد ہو اور تمہارا ایک مقام ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس معاشرے میں جو تھا وہ سیرت کی کتابوں میں سامنے آتا ہے۔ لوگ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے، اور آپ کی کئی ذکاوت پر یعنی آپ کی عقل مندی پر جو ہے وہ انہیں اعتماد تھا، وہ آپ کو اپنے معاملات میں حکم بنانے کے لیے تیار تھے۔ تو اس نے کہا عتبہ نے کہ تمہیں اپنے قوم کے اندر جو مقام حاصل تھا وہ تمہیں معلوم ہے، مگر تم قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تمہارا معاملہ یہ ہوا کہ تم قوم پر ایک مصیبت لے آئے، تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی، اور تم نے ایسی باتیں کی جس کے مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات غور سے سنو، میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید آپ کہیں
मैं सुनूंगा, जो बात आपको कहनी है कहिए, मैं सुनूंगा। उसने कहा भतीजे ये काम जो तुमने शुरू किया है, इससे अगर तुम्हारा मकसद माल हासिल करना है तो हम सब मिलकर तुमको इतना कुछ दे देते हैं कि तुम हमें सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओ। अगर इससे अपनी बढ़ाई चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बनाए लेते हैं, किसी मामले का फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं करेंगे। और अगर तुम बादशाही चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं। और अगर तुम पर कोई जिन आता है जिसे तुम खुद दफ़ा करने पर कादिर नहीं हो तो हम बेहतरीन अतबा से तुम्हारा इलाज करवाते हैं अपने खर्च पर। और भी कुछ बातें उसने इस मौके पर कही हैं। तो उतबा की ये बातें नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी के साथ सुनी। फिर जब वो बोल चुका तो आपने फरमाया अबुल वलीद आपको जो कहना था कह चुके? उसने कहा हाँ। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा अब मेरी सुनो। इसके बाद आपने इस सूरत की तिलावत शुरू की। उतबा अपने दोनों हाथ पीछे रखे ज़मीन पर, अपने हाथ पीछे ज़मीन पर टेके हुए गौर से सुनता रहा, यानी तवज्जो से बात को सुन रहा था। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 38 आयत तिलावत की। 38वीं आयत आयत सजदा है। उस आयत को पढ़ने के बाद आपने सजदा किया और फिर आपने कहा ए अबुल वलीद मेरा जवाब आपने सुन लिया, अब आप जाने और आपका काम। यानी क्या अंदाज़ है। वैसे तो खुद इस वाक़े के अंदर भी बहुत से हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है कि उसकी बेसरुपा बातें और गोया कहिए कि उसके इल्ज़ामात जो वो आपकी शख्सियत पर लगा रहा है, यानी आपके किरदार के बारे में भी और गोया कहिए कि आपकी दिमागी सेहत के बारे में भी जिस अंदाज से उसने गुफ्तगू की है, इसका क्या जवाब मिलना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन बातों को, बेसरुपा बातों को, कोई उसको जो है तवज्जो उस पर नहीं दी, उसका नहीं कोई जवाब उसका नहीं दिया गया और जो असल बात थी वो इसको इन आयात के अंदर पेश की गई है। बहरहाल इन आयात का जो असर उस पर हुआ तो उसकी बात आगे आती है। उतबा उठकर सरदारान कुरैश की तरफ चला तो लोगों ने दूर से उसको देखते ही कहा ये वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा है जो चेहरा लेकर गया था, इसका चेहरा बदला हुआ है। फिर जब वो आकर बैठा तो लोगों ने कहा क्या सुनाए? उसने कहा बखुदा मैंने ऐसा कलाम सुना है जो इससे पहले कभी न सुना था। अल्लाह की कसम न ये शेर है न सहर है न कहानत है। ए सरदारान कुरैश मेरी बात मानो और इस शख्स को इसके हाल पर छोड़ दो। मैं समझता हूँ कि ये कलाम कुछ रंग लाकर रहेगा। मैं समझता हूँ कि कलाम कुछ रंग लाकर रहेगा। और रंग से क्या मुराद है उसकी? आगे कहता है फ़र्ज़ करो अगर अरब इस पर गालिब आ गए तो तुम अपने भाई पर हाथ उठाने से बच जाओगे, यानी तुम्हें खुद इसे जो है कत्ल नहीं करना पड़े, अपने आप भाई पर हाथ उठाने से बच जाओगे और दूसरे इससे निपट लेंगे। लेकिन अगर वो अरब पर गालिब आ गया तो इसकी बादशाही तुम्हारी बादशाही और इसकी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त होगी। यानी उसने इस कलाम के अंदर, इस कुरान के इस जो सिर्फ एक मुकाम है उसका जो उसके सामने आया है, उसने ये बात समझ ली है कि ये एक ऐसा कलाम है कि जिससे इतना बड़ा नतीजा निकलने वाला है। यानी ये कलाम एक ऐसा कलाम है कि जो सिर्फ सुनने और सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसको पेश करने वाले और इसको कबूल करने वाले जब इसको लेकर खड़े होंगे तो यकीनन एक कशमकश बर्पा हो जाएगी। और ये कशमकश कहाँ पर मुंतज होगी जाकर? यानी सियासी इनकलाब तक चली जाएगी। इसका नतीजा जो है माशरे के अंदर इस दर्जे की तब्दीली का होगा। कौन सा इनकलाब है? इस इनकलाब की दावत इस किताब में दी जा रही है, इस कुरान मजीद के अंदर दी जा रही है। यानी वो शख्स जो इस पर ईमान नहीं रखता था लेकिन इस कलाम को सुनने के बाद, इसके मज़ामीन को पर गौर करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँच रहा है और लोगों से ये बात कह रहा है। और लोगों ने, लेकिन सरदार कुरैश ने इसकी बात सुनकर कोई इस पर तवज्जो नहीं दिया, इस पर जो है कोई रद्द-ए-अमल मस्बत ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि ये कहा कि वलीद के अब्बा तुम पर भी उसका जादू चल गया। अब्बा ने कहा कि मेरी जो राय थी वो मैंने बयान कर दी, आगे जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम करो। यानी गोया कहिए कि इन आयात के अंदर वो ज़ोर और वो असर था, वो पैगाम अपनी जगह मौजूद है कि जो ये बात बताता है कि कुरान मजीद कितने बड़े इनकलाब को हमारे सामने रखता है, किसका ये दाई है। तो इस एतबार से जब हम ये कुरान मजीद पर गौर करते हैं, खुद से जब ये आयत हमारे सामने आ जाती हैं, तो ये जो बात सामने आ रही है कि आपने ये आयत पढ़कर सुनाई, तो ऐसा नहीं था कि कुरान मजीद का कोई हिस्सा आपने पढ़कर सुना दिया, भाई जवाब में सूरह फातिहा तिलावत कर दी और बात ख़त्म हो गई। तो बात ये नहीं है, बात तो हस्बे हाल है। यानी जो उसने कहा है तो पूरा पैगाम, पूरी दावत जो है वहाँ उस मौके पर उनके सामने पेश की जा रही है। यानी उसने तो ये कहा था कि माल अगर आपको चाहिए, इख्तिदार अगर आपको चाहिए, तो इस हवाले से बात कर रहा है कि ये चाहिए, तो इस सब के बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि बराह रास्त
اس مخالفت کو موضوع بحث بنایا کہ جو قرآن مجید کی دعوت کے مقابلے میں مشرکین مکہ نے اختیار کر رکھی تھی، یعنی انتہائی ہٹ درمی اور بد اخلاقی کے ساتھ وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے، اور گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کچھ بھی کر لیں ہم آپ کی بات مان کر نہ دیں گے، ہم نے اپنے دلوں پر خلاف چڑھا لیے، اپنے کان بند کر لیے، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک دیوار عائل ہو گئی ہے۔ یعنی یہ باتیں ہیں جو انہوں نے کی اور جن پر قرآن نے کلام کیا ہے، یعنی ان آیات کے اندر اس پر بات کی گئی ہے، وہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو تم نے کیا ہے اس کا فائدہ یا نقصان کس کو ملنے والا، یعنی اس کا سراسر نقصان ہے جو تمہاری اپنی ذات کو پہنچنے والا ہے۔ انہوں نے جس سرگرمی کے ساتھ یہ سارا کام کر رکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قرآن سنانا چاہیں یا آپ کے ساتھی کہیں لوگوں کو بات بتانا چاہیں تو مجلس جو ہے اس کو دھرم بھرم کر دیا جائے، اتنا شور بجایا جائے کہ لوگ بات سننے نہ پائیں۔ اور بھی طریقے اختیار کیے، جسے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ لاول حدیث خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دے، یعنی یہ بھی قرآن کی طرف راغب نہ ہونے دیا جائے۔ یعنی ایسے ہتھ کنڈوں سے، یعنی ایسی رقیق حرکتوں سے وہ قرآن کا مقابلہ کرنے چلے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ جو نکلنا تھا وہ سامنے آ گیا کہ ناکام ہوئے اور قرآن کی دعوت سارے عالم میں پھیل گئی۔ تو یہ طریقہ ان کا تھا کہ مخالفت پر اترے ہوئے تھے اور پھر اسی طرح سے تنقید کرتے، سیاق و سباق سے ہٹا کر کوئی بات جو ہے وہ پیش کر دیتے، کوئی ایک لفظ اٹھا کر اور اس سے کوئی اور بانی پہنا کر اور کوئی اور جو ہے گویا کہ یہ طوفان کھڑا کرتے، عجیب عجیب قسم کے اعتراضات جڑتے تھے۔ یہ ساری باتیں کی گئیں۔ یہ بھی کہا گیا، انہوں نے اس پر جواب دیا اسی صورت کے اندر، کہتے تھے کہ اگر ایک آدمی عربی کے اندر عرب ہے اور عربی میں کوئی کلام اس کا پیش کرتا ہے تو اس میں کون سی نرالی بات ہو گئی؟ ہاں ہوتا عرب ہوتا، لیکن کسی ایسی زبان میں پیش کرتا عجمی کہ جو کہ کہا جاتا کہ دیکھو اس کی زبان پہ کہاں سے بات زبان جاری ہو گئی ہے، ہم سمجھتے اللہ کا کلام ہے۔ حالانکہ یہی بات ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جاتا تو پھر اعتراض کر دیتے کہ سامع تو عرب ہے اور کلام جو ہے وہ عجمی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے معجزات نہیں دکھانے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو معجزات کی بات تو اور ہے، قرآن کو خود ایک معجزے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یعنی اس کی معجزاتی کیفیات کچھ اور ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے لہٰذا اسی میں قرآن کی آیات میں بات بتا دی گئی ہے، شروع میں ہی آغاز میں بات آ رہی ہے کہ یہ تو کھول کھول کر بیان کرنے والی چیز ہے۔ تو اس اندھی اور بحری مخالفت کے جواب میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بتائی ہیں تو اس میں پہلی بات تو سامنے یہ آ جاتی ہے، سب سے پہلے یہ بات کہی گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں جاہل لوگ ان کے اندر علم کی روشنی نہ پائیں، مگر سمجھ بوجھ رکھنے والے اس روشنی کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کلام نازل کیا ہے۔ اگر کوئی اسے اپنے لیے زحمت یا مصیبت سمجھتا ہے تو اس کی بدنصیبی ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس سے منہ موڑ لیں۔ اور پھر یہ بات بھی کہی گئی کہ تم نے اگر اپنے دلوں پر خلاف چڑھا لیے، اپنے کان بہرے کر لیے تو نبی کا کیا نقصان کیا؟ اس کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ زبردستی سنوائے، زبردستی منوائے، اس کا کام تو پیش کرنا ہے۔ وہ تمہاری جیسا ایک انسان ہے، اس کے ذمہ جو کام ہے وہ اپنا کام اس نے انجام دیا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ شرک اور کفر تم کس کے ساتھ کر رہا ہو؟ اس اللہ کے ساتھ جس نے یہ کائنات بنائی، اور پھر اس کائنات کی وسعتوں کے بارے میں یہ سارے مضامین جو اس کے اندر بیان کیے گئے۔ بتا دیا گیا یہ قرآن ایک اٹل کتاب ہے، اسے تم اپنے گھٹیا چالوں اور اپنی جھوٹے ہتھ کنڈوں سے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جس کے ساتھ ایسے شیاطین جنونس لگ جائیں جو اسے ہر طرف ہرا ہی ہرا دکھائیں، اور نتیجہ پھر اس کے سامنے وہ آئے کہ پھر ایسی بد انجامی کا سامنا اسے کرنا پڑے کہ جس سے ٹلنے کا کوئی معاملہ یا اس سے بچنے کا کوئی معاملہ ان کے سامنے نہ رہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جسے بتائی گئی۔ عاد و ثمود کا قصہ بھی بیان کر دیا کہ بتایا گیا جیسا ان کے ساتھ ہوا تھا ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا تمہیں ان حالات سے بچنے کے لیے آج اس قرآن کی دعوت پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ دعوت جس کو جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ان قریب وہ وقت آئے گا جب یہ غالب ہوگی اور تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے۔ اگر اسی مقام پر کھڑے رہے جہاں پر ہو تو گویا یہ آفاق پر چھائے گی دعوت اور تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو یہ بات اس وقت پتہ چلے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کی طرف بھی توجہ کی گئی ہے، اور اس وقت جن مشکل حالات کے اندر وہ گزر رہے تھے ان حالات کے اندر ایمان پر ثابت قدمی دکھانا ایک بہت ہی گویا کہ یہ جان جوگوں کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں تسلی دی ہے اور بتا دیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لا کر ثابت قدمی دکھاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے ان پر انعامات کرتا ہے اور فرشتے ان کا ساتھ دیتے ہیں اور جنت کی خوشخبریاں انہیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے باتیں سامنے رکھی اور بتا دیا گیا کہ انسانوں میں سے بہترین تو وہی ہے کہ جو
اس پر ایمان لا کر اور پھر اس طرح سے اپنے اسلام کا اقرار و اعلان کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام انجام دیتا رہتا ہے، یہ سارے کام اس کے اندر آئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بتا دیا گیا کہ یہ جو مشکلات نظر آتی ہیں ان مشکلات سے پریشان نہ ہوں، انہی کے اندر سے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا، اور راستہ اخلاق حسنہ کے ذریعے سے نکلتا ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو دلوں کو جو ایسے قفلوں کو توڑ کر اور یہ پتھروں کو پگھلا کر رکھ دے گا۔ اس سے صبر سے ساتھ اس کام کو انجام دیتے رہو۔ یہ سارے مضامین جو ہیں اس سورت کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، یعنی یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن، قرآنا عربیا لقوم یعلمون، عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں اس کا جو تعارف یہاں پر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، تو جیسے پہلے عرض کیا گیا آغاز میں ہی کہ اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ تم چاہے لاکھ کہتے رہو، تم برابر یہ تکرار کرتے رہو کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ اس کتاب کو تصنیف کر رہے ہیں، یہ اس کتاب کے مصنف نہیں ہے، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کی جا رہی ہے، یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، تو برابر اس بات کو جو ہے قرآن بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بھی بات کہی کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں الرحمن الرحیم جو ہے یہ بیان کی گئی ہے، یعنی کس رب کی طرف سے؟ جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی اس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی رحیمی ہے کہ اس نے یہ قرآن لوگوں جو ہے ان کے تک پہنچایا، اپنے بندے پر نازل کیا اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو اس سے بہرور کیا، مستفیض کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اس سے مخاطب کو یہ بات بتانا مقصود ہے کہ کوئی بے رخی برتتا ہے یا اسے رد کرتا ہے یا اس پر چیں بچی ہوتا ہے تو در حقیقت اپنے آپ سے دشمنی کر رہا ہے، یعنی اپنے فائدے کو نظر انداز کرتا ہے، تو یہ اپنے ساتھ دشمنی ہے۔ حالانکہ یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انسانوں کی رہنمائی اور ان کی فلاح و سعادت کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اگر اللہ انسانوں سے بے رخی برتتا اور انہیں ایسے ہی چھوڑ دیتا بغیر رہنمائی کے بھٹکتا ہوا کہ اپنی مرضی سے اپنے عقل سے حاصل کریں، تو انسان کتنی مشکل میں ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے پیدا کرنے اور روزی دینے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی سنوارنے کے لیے علم کی روشنی دکھانا بھی اپنے ہی ذمے لے لیا، یعنی وہ علم جس کے ذریعے سے انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اس کا علم اسے حاصل ہوتا ہے، اور پھر یہ بات بھی کہ اسے کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اور یہ بات بھی کہ دنیا میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے اور آگے اجلی جو منزل اس کے سامنے آنے والی ہے یعنی آخرت، اس میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے اور ناکامی کس صورت میں سامنے آ جائے گی اور پھر وہ ناکامی کس طرح کی ہوگی، یہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے سامنے رکھ دی ہیں۔ پھر اسی میں یہ بات جو کہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس آیت اس قرآن کی جو خوبی بیان کی، کتاب فصلت آیاتہ، کتاب فصلت آیاتہ، کہ یہ اس کی جو آیتیں ہیں خوب کھول کھول کر بیان کی گئی، یعنی اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ نہ سکے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس سے ہدایت کا جو سامان ہے وہ اتنا آسان ہے کہ ہر ذی شعور آدمی جو آنکھیں کھول کر اور اپنے ذہن کو تعصبات سے آزاد کر کے اس کی طرف رجوع کرے گا تو ہدایت پالے گا۔ اگر ہدایت حاصل کرنے کی نیت اور غرض سے ادھر آیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ تقاضے پورے کرتا ہے کہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اور اپنے ذہن کو تعصب سے آزاد بھی کرتا ہے، تو پھر اس میں اسے پتہ چل جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یعنی قرآن صاف انداز سے بات بتاتا ہے، اس میں کوئی اینچ پیچ کے معاملات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسا فلسفہ جو ہے وہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو انسانوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو۔ حالانکہ یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں متشابہات کے طور پر بھی ہیں، لیکن وہ انسان کو وہ علم دینے کے لیے کہ اسے پتہ چل جائے کہ واقعہ کیا ہے، ورنہ جو اصل ہدایت کا معاملہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یا عقائد کے معاملات ہیں، وہ بالکل دو ٹوک انداز میں، صاف ستھرے انداز میں اللہ نے بیان کیے۔ اور آگے سورہ قمر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بار بار تکرار کے ساتھ کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس اعتبار سی بات ہے
پھر ساتھ میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ یہ جو قرآن ہے جسے کہا قرآن عربیہ یعنی عربی زبان میں، تو اسی لیے کہ عرب جو ہے اس کے مخاطب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی سہولت کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اگر ان کا مطالبہ ہو کسی کا بے وقوفی کے ساتھ کوئی کہے کہ صاحب کوئی کمال دکھاؤ کہ عجمی زبان میں آئے، تو یہ اس کے کہنے سے بے وقوفی کے جو ہے اس کا مطالبہ پورا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کتاب سے بہرحال فائدہ اٹھانے کے لیے بنیادی علم جو ہے انسان کے پاس ہونا چاہیے، یعنی دانشمند انسان ہونا چاہیے، دانا آدمی ہونا چاہیے، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہو، یعنی جسے کہا بنیادی علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر دیا، جسے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی فجور اور تقویٰ اللہ نے انسان کے اندر الہام کر دیا، پہلے سے ہی موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہی لوگ ادھر آتے ہیں۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات بیان کیا ہے، جیسے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں، یعنی جہاں کوئی ایسا تصور موجود ہے جو حقیقت جاننا چاہتے ہیں، جو واقعتاً دانشمند لوگ ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی جن کی اپنی ذہنی صلاحیتیں انہوں نے ختم کر کے کسی اور راستے پر لگا دی ہیں، ان کے معاملات جدا ہیں، انہیں بھی موقع تو ملتا ہے لیکن اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں مزید آگے بتایا بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، کہ یہ قرآن جو ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، مگر ان لوگوں میں اکثر نے اس سے روگردانی کی، فهم لا يسمعون، اور وہ سن کر نہیں دیتے، یعنی ایسی کتاب، ایسا قرآن، ایسی کمال کی چیز، ایسی بلند اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام جو نازل کیا، کتاب جو دی گئی، احسان عظیم، لیکن لوگ اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اکثر فاعرض اکثرهم، فاعرض اعراض کرنے والے، اکثر اس سے منہ موڑنے والے، فهم لا يسمعون، اور بعد میں معاملہ کیا ہے؟ اعراض کے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب سنیں گے، اور سننے کی بات جیسے پہلے عرض کی گئی کہ تعصب کے کانوں سے سننا نہیں، بلکہ کھلے دل کے ساتھ میں سننا، سمجھنے کی غرض سے سننا، تو یقیناً اس کی آیات جو ہیں اپنے اندر وہ نصیحت رکھتی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے نافع ہو سکتی ہے۔ بہرحال قرآن یہ کام انجام دے رہا ہے کہ وہ بشیر و نذیر ہے، یعنی جہاں رسول کی ذات کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اللہ نے انہیں بنایا، تو اس کتاب کے ذریعے سے وہ یہ کام انجام دیتے ہیں، بشارت کا اور انذار کا۔ تو کہا کہ یہ تو اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اگر لوگ نہیں سنتے تو نقصان ان کا ہی ہے۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ یہ بھی قرآن ان کے سامنے آتا ہے، کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے۔ فاعمل اننا عاملون، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کیے جائیں گے، یعنی یہ رویہ ہے، یہ رویہ ہے۔ تو ظاہر ہے اس رویے کے حامل لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یعنی جو اتنی بڑی نعمت کے ساتھ اتنا بڑا کفران کریں، یعنی اسے گویا ٹھکرا دیں، یعنی رسول کی نعمت اور کتاب کی نعمت دونوں چیزیں ان کے سامنے، رسول کی جو ہستی ہے وہ بھی ان کے سامنے موجود ہے، اور اللہ کا یہ کلام بھی ان کے سامنے پیش کیا جا رہا۔ تو انہوں نے جو ہے جس رویہ اختیار کیا ہے کہ ہمارا معاملہ تمہارا معاملہ تو گویا ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے۔ غلاف سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہی کہ اب اس کے اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی۔ غلاف ہے جب کوئی کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے اس پر غلاف چڑھا دیا جائے تو گویا اب اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اپنا کمال کی بات کرتے ہیں، ہمارے دل ایسے محفوظ ہیں، گویا یہ کہنا چاہتے ہیں وہ۔ حالانکہ معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے اس جو غلاف اپنے دلوں پر چڑھا لیا ہے گمراہی کا، وہ بس سے باہر نہ نکلنا چاہتے ہیں، یعنی ہدایت کے دل میں داخل نہ ہو جائے، تو یہ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اپنے نقصان کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا رویہ ہے، یہ ان کا کہنا ہے، یعنی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں گویا ہمارے کان بہرے ہو گئے، وفی آذاننا وقر، یعنی کوئی چیز جب بوجھ ڈال دیتے نا، جب کوئی ایسے پہلے سزا دے دیتے کانوں میں شیشہ ڈال دیا، اب سانوں بوجھ آ گیا، وہ سننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ تو یہ کہتے ہیں گویا ہم آپ کی بات سننے سے قاصر ہیں، آپ کی بات نہیں سنیں گے، وہ آپ کے لیے ہم بہرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی طرف سے بہرے کر دیا، اس لیے کہا ہے نا کہ ان کا کان ہے لیکن یہ سنتے نہیں ہیں اس سے، یہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ نے کہا ہے تو اسی بنیاد پر کہا ہے کہ یہ خود کہتے تھے یہی کہ ہم تو ایسے ہی ہیں، ہمارا معاملہ یہی ہے، تو اللہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پھر صحیح ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب عائل ہو گیا ہے۔ یعنی حجاب سے مراد کیا ہے؟ یہاں ایک دوری ہے، ہمارے تمہارے درمیان ایک فرق ہے، اور وہ کس بنیاد پر ہے، کس وجہ سے؟ کل تک تو آپ بڑے محبوب تھے، اس دعوت کی بنیاد پر ہے،
اس دین کی بنیاد پر ہے. یہ جو دین آپ پیش کر رہے ہیں یہ دعوت ایک ایسی رکاوٹ بن گئی ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان اس نے فرق ڈال دیا ہے. اب ہم تم جو ہے الگ ہو گئے. بیننا و بینکا حجاب، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک حجاب ہے. اب ہمارے درمیان کوئی موافقت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے ہیں. فعمل اننا عاملون، تم اپنا عمل کا اپنا کام کرو، اپنا کام کرتے ہیں. اچھا یہ فعمل اننا عاملون جو کہا ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی اپنا کام کیے جائیے، ہمیں ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور دوسرے یہ بات بھی ہے ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے. یعنی آپ جو ہے دعوت دینے کا کام کر رہے ہیں، اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم تقریب کا کام کر رہے ہیں. ہم جو ہے اس کے مقابلے میں تقریب پہ ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی لگے رہیں گے اپنے دھندے میں. یعنی ہم بھی تمہاری مخالفت سے باز نہ آئیں گے اور جو کچھ تمہیں نیچے دکھانے کے لیے کر سکتے ہیں کریں گے. تو یہ بھی اس کا مطلب بنتا ہے فعمل اننا عاملون. اور یہ کر بھی رہے تھے، عملاً ان کا معاملہ یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ اسی طور پر لگے ہوئے تھے کہ اس بات کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. حالانکہ ناکام ہوئے، اپنی ناکامیوں کو دیکھتے بھی تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ اور باطل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کتنے دن چلے گا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عمل تھا، ان کا کہنا تھا. قل، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. اے نبی ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی اللہ ہے، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو. تباہی ہے مشرکین کے لیے، تباہی ہے مشرکین کے لیے، وویل للمشرکین. تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ ابھی اپنے آپ کو جو پیش کرتے ہیں کس حیثیت سے پیش کرتے ہیں. قرآن مجید میں یہ مضمون بھی برابر آیا ہے اور لوگوں کو ایک اعتراض یہ بھی تھا ہمارے جیسے انسان اب ہمیں ہدایت دیں گے. یعنی پچھلے انہوں نے بھی کہا تھا اور یہ بھی کہہ رہے تھے ہمیں جیسے انسان. ہمیں جیسے سے مراد کیا ہے؟ ہمیں جیسے سے کردار کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمیں جیسے سے جنس کی بات ہو رہی ہے. یعنی کردار میں تو زمین و آسمان کا فرق تھا، پہچانتے اور مانتے تھے. آپ کے کردار کی عظمت کو پہچانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے، لیکن آپ کی جو بطور جنس کے یعنی آپ بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہے. تو کہتے ہیں انسان تو انسان کو کیا ہدایت دے گا؟ اگر اللہ نے کسی کو بھیجنا تھا فرشتوں کو بھیجتا. یعنی ان کا گویا کہنا یہی تھا کہ اللہ معاذ اللہ خود اتر کے آ جاتا. تو یہ جو چیز ہے تو اس میں کہا جواب دیتے ہیں، انہوں نے ہر موقع پر یہ بات کہی کہ ہاں معاملہ ایسا ہی ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں ہمیں پیدا کیا، انسان ہی پیدا کیا ہے. البتہ جو فرق ہے وہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر تم اسے سمجھو اور سامنے رکھو تو بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی. اور فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حیثیت سے منتخب کر لیا، رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیا، اور اللہ کی جانب سے وحی ان پر نازل کی گئی، وحی ان کے پاس آتی ہے، اللہ کی طرف سے کلام ان کے پاس آتا. یعنی یہ ممتاز حیثیت ہے لوگوں کے مقابلے میں. جہاں علم کی روشنی ہے اور جہاں جہالت کا اندھیرا ہے بہت بڑا فرق ہے، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، تم اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کرو کہ جو مطالبہ رب سے کیا جاتا ہے، اس کے پاس سارا اختیار اور اقتدار ہے، اللہ سے کیا جاتا ہے، الہ واحد سے کیا جاتا ہے. تو ہوں تو میں تم جیسا ایک انسان بشر. البتہ جو کام بات ہے وہ یہ کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے اور اس وحی کے ذریعے سے یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھے کیا بتایا گیا اس وحی سے، جو مجھے تعلیم دی گئی، جو بتایا گیا وہ کیا کہ تمہارا الہ بس ایک ہی اللہ. یہ بات آپ اور بھی مقام دیکھیں، انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. یعنی یہ بات کامن ملے گی، یعنی یہ بات جو ہے یکساں ملے گی کہ یہ بات پہلے کہی جا رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے. یہ وحی کا پہلا پیغام کیا ہے کہ الہ واحد صرف اللہ ہے. تو یہ بات تو مجھے بتائی گئی، لہذا میں کسی الوہیت کا دعویٰ لے کے تمہارے سامنے نہیں آیا ہوں، یا تم میرے اندر کوئی الوہیت تلاش کرو تو یہ حماقت ہے تمہاری. میں تو بتا رہا ہوں تمہیں کہ وحی سے مجھے بتایا گیا ہے یہ. اور پھر یہ بات کہی گئی، مجھ سے کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں بس فاستقیموا، بس تمہیں کیا کرنا چاہیے جب یہ پیغام تمہیں دے دیا گیا، بتا دیا، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار، فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف اس کا رخ اختیار کرو، استقامت جو ہے حاصل کا اختیار کرو اس کی طرف. واستغفروہ، اور اس سے معافی چاہو، یعنی یہ ہے بنیادی بات.
اور یہ جو تمہارا رویہ ہے، جو تمہارا طرز عمل ہے، جو بے وفائی تم اپنے رب سے کر رہے ہو، جو شرک اور نافرمانی کا تم ارتکاب کر رہے ہو، اس سب سے باز آؤ، اللہ سے معافی چاہو۔ تو یہ مضمون ہمارے سامنے سورہ ہود میں تو مستقل یہی عنوان اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا ہے انبیاء کی دعوت کا، جہاں پر برابر یہ بات کہی ہے کہ اللہ سے معافی چاہو، ثم توبوا الیہ، اور کہا کہ استغفار کرو تو اللہ تمہیں جو ہے عنایات اس کی تم پر ہو جائیں گی۔ تو یہاں بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف رخ کرو، اس کی طرف بڑھو آگے اور اس سے معافی چاہو، اور پھر وویل للمشرکین، تباہی ہے مشرکوں کے لیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علی الاعلان بتا دی ہے، وویل للمشرکین، مشرکین تباہی سے دوچار ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے بتا دیا، سنا دیا دنیا کے اندر، اور جو اصل کامیابی اور اصل ناکامی ہے اس پہ بھی انسان کی یعنی غفلت جو ہے اس کی وجہ سے وہ پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اصل کامیابی اور ناکامی تو آخرت کی ہے، لیکن دنیا میں بھی کامیابی اور ناکامی کا ایک منظر سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اس میں سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، تو کہا ہے کہ دیکھو دنیا میں انہیں تم سے بڑا درجہ حاصل ہے، یعنی اس اعتبار سے ان کا امن، ان کی عافیت، دنیا میں ان کا نام، دنیا میں ان کے کارنامے، دنیا میں ان کا اطمینان، یعنی جو ظاہر ہے جو حق کے راستے پہ چلتا ہے اسے حق پر ہونے کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور جو باطل کے راستے پر ہوتا ہے وہ اندر اندر ویسے ہی پتہ ہوتا ہے اپنی کمزوری کا اسے۔ تو غرض یہ کہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وویل للمشرکین الذین، کون سے مشرک؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ تباہی ان مشرکوں کے لیے کون؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کے منکر ہیں۔ تو یہ جو بات اس میں کہی گئی، مشرکین کی دو صفات یہاں پر اس مقام پر بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور دوسری بات کیا؟ آخرت کے منکر ہیں۔ آخرت کے منکر تو واضح ہے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، یعنی مشرکین کی کفار کی بات ہوئی کہ آخرت کا اس طرح ایک تو آخرت کا انکار ہی کرتے ہیں، دوسرے آخرت کے بگاڑ میں مبتلا ہے، گویا وہ انکار کے مترادف ہے، یعنی ان کا عقیدہ آخرت سے کے انکار سے ہی برابر ہے، اس درجے کا ہے۔ لیکن یہ جو بات کہی ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو یہ یہاں پر اس کے معنی میں مفسرین کے درمیان ایک اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر زکوٰۃ سے مراد، زکوٰۃ کا جو لغوی مفہوم ہے زکوٰۃ یعنی پاکیزگی، وہ مراد ہے کہ پاکیزگی نفس جو توحید کے عقیدے اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے وہ حاصل نہیں کرتے، یعنی جب ظاہر توحید کو قبول ہی نہیں کرتے، عقیدے کی درستی ہے ہی نہیں، تو پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی؟ وہ مراد ہے۔ تو اس اگر یہ تعبیر کی جائے اس کی، تو پھر ترجمہ کیا یہ بنے گا کہ تباہی ہے وویل للمشرکین، تباہی ان مشرکین کے لیے جو پاکیزگی اختیار نہیں کرتے، یعنی یہ ابھی تو ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے نا کہ کہا کہ یہ جو ہے وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، تباہی ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور پھر وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کافر آخرت کے منکر ہیں، کافر ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو اگر یہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے اپنے لغوی معنوں میں لے کر اور پاکیزگی نفس مراد لی جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا، اور اگر دوسرا مطلب لیا جائے کہ یہاں جیسے ترجمے میں اس کو اسی کو مقدم رکھا گیا ہے اس بات کو کہ اس سے مراد زکوٰۃ مال ہی ہے، یعنی جو زکوٰۃ معروف ہمارے پاس اصطلاح ہے اسلام کی انہی معنوں میں اسے لیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تباہی ان لوگوں کے لیے جو شرک کر کے اللہ کا اور یعنی شرک کر کے اللہ کا اور زکوٰۃ نہ دے کر بندوں کا حق جو ہے وہ پامال کرتے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ شرک کر کے جب آدمی یعنی اللہ کا انکار کرتا ہے تو اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، تو اصلاً تو وہ اللہ ہی کا نافرمان ہے۔ بندوں کی بات تو بات کی ہے کہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ بھی ظاہر ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان کام کرتا ہے۔ تو یہاں یہ مفہوم جو سامنے آتا ہے اس پر بھی متعدد چیزیں آ جاتی ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کا جو اصل حکم یعنی اپنی پوری تشریح اور توضیح کے ساتھ اور نفاذ کے ساتھ آیا ہے وہ تو مدینے میں آیا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ زکوٰۃ نماز کے ساتھ ہی فرض ہو چکی ہے، سورہ مزمل میں اس کا ذکر موجود ہے، سورہ مزمل میں بھی یہ زکوٰۃ کی بات آ گئی ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو ہے، لیکن زکوٰۃ کا اطلاق جو ہے وہ جا کر مدینے میں ہو رہا ہے، ریاست لے گی اسے اور سارے اس کے سب جب ہوگی تو ساری تفصیلات بھی آئیں گی، تو پھر وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اطلاق بھی کیا، اس کی تفصیلات بھی آئی ہیں، وہ ساری چیزیں اس مقام پر سامنے آ جاتی ہیں۔ تو
تو یہاں اپنی جگہ پر یہ چیز اس طرح سے موجود ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن مجید میں مکی صورتوں کے اندر بھی زکوٰۃ کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر ایک بات اور رہ جاتی ہے، اس پر بھی کل بات کی گئی ہے، مفسرین نے باز نے کی ہے اس پر، کہ اس میں جو بات کی کہ ایمان لانا، ایمان کی بات ہوتی ہے، ایمان کے یعنی شرک کی بنیاد پر جو ہے ان کے لیے تباہی ہے، یہ زکوٰۃ کا لفظ لے کر آئے ہیں، یعنی عمل کے حوالے سے ایک عمل جو ہے سامنے رکھ کر یہ بات کی گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی اس کو، اور اس میں بھی زکوٰۃ کو لیا ہے، حالانکہ نماز کا معاملہ ہے، نماز کو مقدم کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ مدثر میں بات آتی ہے ہمارے سامنے، جب وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، تو کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نماز کو بنیاد بناتے ہیں، اور پھر آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ ہم اس حقیقت پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، اس سے انہی کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ جب اس طرح سے معاملہ ہے تو پھر اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کس چیز کو یعنی یہ نماز یا زکوٰۃ یا کوئی بھی عمل جو ہے اصل اللہ کے حکم کی بات ہے، اللہ کے حکم کی بات ہے، اور گویا کہ یہ کہ ایمان نہ لا کر اس عمل سے جو بہترین عمل ہے انسانیت کے لیے اس سے محروم ہے، اس سے محروم ہے، یہ کیفیت ان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو بیان کیا کہ ہاں اس کی بھی یہ حیثیت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ قائم مقام ہے ایمان کے، اور اس میں وہ بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، بات طویل ہوتی جاتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے، ان کے خلاف قتال کرنے کی بات کی تھی، اور کہا تھا کہ ہمیں انہیں اسی صورت میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں۔ تو زکوٰۃ کی حیثیت ہے کہ زکوٰۃ نہیں تھے، یعنی نماز پڑھنے سے تو انکاری نہیں تھے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکاری تھے، تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے ان کا وہی حکم ہوگا جو کہ کفار اور مشرکین کا حکم آ رہا ہے سامنے۔ یہ بات اپنی جگہ بات ہے، تو اس آیت کے اندر کیونکہ اس کا تعلق اس آیت سے نہیں ہے، استدلال نہیں کیا گیا اس حوالے سے، لیکن بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو اس حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔